نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے. الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی وہ نوٹیفیکیشن انٹیکٹ ہے. کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے. نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے. 25 اپریل 2024 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو الیکشن کمیشن نے ابھی ہمارے 3 اور نوٹیفیکیشن کرنے تھے. KP کے اسمبلی کے نوٹیفیکیشن، پنجاب اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن، سندھ اسمبلی کے MPA کے لیے نوٹیفیکیشن جنہوں نے سنی اتحاد کو شامل کیے ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا. بٹ سپریم کورٹ کے 6 مئی 2024 کے سٹے آرڈر آنے کے بعد وہ پروسیس الیکشن کمیشن نے روک لیا تھا. لہذا ہمارے سارے MPAs اور MNA سنی اتحاد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سنی اتحاد میں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں کے بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو کیے جائیں. اس لیے ہمارے یہ ایک ویو تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اس پارٹی میں رہے ہیں، کوئی آزاد نہیں ہے. کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی گروپ بنے گا کوئی اور ہے یا یہ آزاد ہے تو اس لیے وہ سنی اتحاد میں تھے اور اس کے حساب سے رہیں گے. فرق صرف اتنا تھا کہ ان MPA MNAs کے بہاف پہ اور ان MNAs کو ہم ریزرو سیٹیں مانگ رہے تھے جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی. دوسری بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑ نہیں رہی. عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے. خان صاحب نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی. جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 90 نمبر پہ تھا. آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی، بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا. لوگوں کو بروقت اور انصاف ہوتا ہوا کیا نا انصافی لوگوں کو ملی. اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن سٹرگل کنٹینیو کریں گے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اب ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز بھی سمیت ہمارے کیسز چل رہے ہیں، جس میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب بھی ایکیوزڈ ہے، جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بھی ایکیوزڈ ہے. جج صاحب ٹائم نہیں دے رہے، جج صاحب کیسز چلا رہے، 9 بجے تک چلا رہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف میں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حد نہ کراس کرے. میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں. یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو. مہربانی کرے، ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں. پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح، یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح، یہ اس ملک کے شہری ہے، ان کے بنیادی حقوق ہے. ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے. آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے. اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے، لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے، ڈائریکشن ایشو کی جائے. ہمیں آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں. یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے. ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے. میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں. جی شبلی صاحب.